صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے کے ساتھ میں ہوں ساجد حسین اور آپ ہفتہ اور اتوار ساجد حسین کو صبح سویرے میں دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ طاہرہ خان بھی ہوتی ہیں, تو بہت جلد ہمیں طاہرہ خان جوائن کریں گی چونکہ کراچی کا ٹریفک شاید ابھی تک نہیں بدلا. ویسے کا ویسا ہے ٹریفک صبح اور شام میں جب آپ جاتے ہیں گھر کی طرف شام میں, اور صبح جب آپ اپنے آفیسز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو صرف گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نکل جانا چاہیے. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور صرف ٹریفک کوئی زیادہ وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہے. کبھی کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی, کبھی کوئی سگنل ایشو ہو گیا, تو سر پھر لمبی قطاریں اور لمبا انتظار کراچی والے کرتے ہیں اکثر سڑکوں پر. تو امید ہے آج کی صبح آپ کے لیے اچھی گزر رہی ہوگی, رنگین گزر رہی ہوگی. آپ اچھے اچھے ناشتے تیار کر رہے ہوں گے, اور چونکہ ہفتہ اور اتوار کو ہم آپ کے لیے انفارمیٹیو شو لاتے ہیں, اچھے اچھے لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں. آج بھی ایک اچھے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ کتنے اچھے ہیں, سوسائٹی کے لیے ان کی کتنی خدمات ہیں, ہمارے اچھے دوست بھی ہیں. تعارف بھی میں آپ کو ان کا کروا دیتا ہوں. میڈیا انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے, اور پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے آپ داعی بھی ہیں. متعدد کانفرنسز, متعدد علماء سے آپ کے اچھے مراسم ہیں, اور آپ سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. آپ خود پیشے سے ٹی وی اینکر ہیں اور ایک نجی ٹی وی کے سی ای او بھی ہیں. سلمان اکبر کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سر. سلمان کیسے ہیں ساجد بھائی؟ خیریت سے؟ بہت سر شکریہ کوئی تعارف میں کمی تو نہیں رہ گئی؟ سر آپ کا شکریہ, اور میں بیسکلی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا. آپ کا جو ابھی شو ہوا تھا, ایوارڈ سیریمنی ہوئی تھی تم سے پاکستان, ماشاءاللہ بڑا کامیاب رہا, اور اس طرح کے آپ جو ایونٹ کرتے ہیں آپ ہم سے بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں. تم سے ہے پاکستان میں بیسٹ ٹی وی اینکر کا ایوارڈ آپ کو بھی ملا تھا. بہت شکریہ جی, میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ماشاءاللہ ہم سے بہتر کام آپ کر رہے ہیں, اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس وقت وہ ایسا کام ہے کہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے, ہمارے لیے بھی رول ماڈل ہیں آپ, اور آپ کی خدمات بھی بہت ہیں ماشاءاللہ. بہت زیادہ مشکل کام ہوتے ہیں سر, لیکن یہ تب آسان ہو جاتے ہیں جب آپ بڑے دل گردے کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ جب کوئی کام کرتے ہیں, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی رکاوٹ بھی آ جائے تو لگتا ہے ایسے جیسے کوئی غیبی مدد آ گئی. اور شاید ہمارے اس چھٹے تم سے پاکستان ایوارڈ میں بھی ہمیں ایسا لگا تھا کہ شاید اب غیبی مدد آ گئی ہے, اب اس پروگرام کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. رکاوٹیں تھیں, الجھنیں تھیں, لیکن ماضی سے بھی اچھا ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے, آپ کے صبر کو دیکھتا ہے, اور پھر وہ آپ کو منزلوں پر لے کے جاتا ہے. سلمان, بہت سارے علماء سے بھی آپ اکثر ملتے رہتے ہیں, میں آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, ایسا ہی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر مذہب فرقہ کو, ہر کو ایک یونائٹڈ کیا جائے, اتحاد بین المسلمین پہ بھی کام کیا جائے. اور یہ جو ہماری اصل میں جو فرقہ واریت ہے آپس میں, جو آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اگر اتحاد دیکھیں کہ ہم دوسری جگہ پہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ہمیں یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی سوائے پاکستان میں, اور ہمیں ضرورت ہے اس وقت تمام پاکستان کے لیے ہم ایک ہوں, تاکہ یہ جو دہشت گردی ہے وہ اسی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے کہ آپس میں اختلافات کرنا, آپس میں لڑوانا جھگڑنا. کبھی آپ صوبائی علاقے کے حوالے سے کوئی کہتا ہے کہ مہاجر ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, یا کوئی کہتا ہے شیعہ ہے, سنی ہے. یہ چیز کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے, انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہوتی ہے تاکہ ملک ترقی نہ کر سکے. اسی چیز میں الجھن ہے, آپس میں لڑتے رہیں, جھگڑتے رہیں, تاکہ آپ پازیٹیو ملک کے لیے کوئی کام نہ سوچیں, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے. تو اس پر میرا بھی فوکس ہے, آپ بھی اس کام میں مشن میں شامل ہیں ہمارے,
کہ آپس میں سب کو اتحاد بین المسلمین ہو, آپس میں اتحاد کیا جائے, اور اتحاد کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی بقا کے لیے کام کیا جائے. یعنی کہ آپ جس طرح کام کر رہے ہیں, آپ نے بھی پاکستان کے لیے ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں, کہ تمام پلیٹ فارم, آپ کے پلیٹ فارم پہ میں نے دیکھا ہے کہ تم سے پاکستان ایوارڈ میں سارے لوگ شامل تھے, سماجی, مذہبی, سیاسی اور سیاسی, مطلب ہر طرح کی کیٹیگریز کے لوگ ہمیں نظر آئے. آپ نے ہر کو بلا کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, اور اختلافات, ایون میں نے دیکھا اپوزیشن لیڈر بھی, اپوزیشن لوگ سیاسی پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے, سیاست کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب یہ چیزیں ہونی چاہیے, جیسے ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کہ میں کیونکہ کافی عرصہ یو کے میں رہا ہوں, تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر آپس میں سیاسی بھی گفتگو ہوتی ہے, تو ایک پلیٹ فارم پہ ملک کی بقا کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو ہمیں اب اس وقت ضرورت یہی ہے کہ ملک کے لیے ملک ترقی کرے, آپس کی جو رنجشیں ہوتی ہیں, آپس کے اختلافات کو ختم کر کے, اور جو بھی ہو, چاہے آپ کے مذہبی اختلافات ہوں, چاہے آپ کے سیاسی اختلافات ہوں, یا صوبائی اختلافات جو ہوتے ہیں ہمارے, کہ بھائی وہ پنجابی ہے, وہ سندھی ہے, وہ بلوچی ہے, مہاجر ہے, ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ پاکستان کے لیے سوچیں اور اس کے لیے پازیٹیو کام کریں. سلمان, آپ کو نہیں لگتا کہ جس صوبائیت کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے پورے ملک میں, ہمیں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, شاید کہیں ہمارے سیاستدان قصوروار ہیں؟ سر سیاستدان اس لیے قصوروار ہے کیونکہ انہوں نے ایک آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ الیکشن میں وہ جو آپ کا کہتے ہیں صوبائی کارڈ جسے کہتے ہیں آپ کے, ایک آپ نے دیکھا ہے ایک سیاسی پارٹی ہے جن کا میں نام مینشن نہیں کروں گا, وہ سندھی کارڈ کھیلتے رہے, کچھ سیاسی پارٹی ایسی جو مہاجر کارڈ کھیلتے رہے, کچھ ابھی پنجابی کارڈ, اس طرح کا جو بیسیکلی ہوتا ہے ووٹ بینک کے سلسلے. سلمان, آپ نام لیں نا, مجھے ایسا لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی. سر ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم پاکستان کے لیے آپ نے کہا, پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے 30 برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کارڈ کھیل رہی ہے, ایم کیو ایم جو ہے وہ مہاجر کارڈ کھیل رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ پنجاب میں آپ نواز شریف صاحب جو ہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجابی کارڈ کھیل رہے ہیں. اب مختلف جو ہے خیبر پختونخوا میں بھی الگ پارٹی ہے, جیسے عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی ہے, وہ بھی اسی طرح ایک پہلے, اب تو وہ خیر انہوں نے شروع میں یہی چیز کہ انہوں نے کہا بھائی کہ پٹھانوں کی پارٹی ہے, اس طرح کی ہے. تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو کارڈ کھیلنے کا مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں شروع سے نہ بانڈ کر دیا. جیسے ہم کراچی میں پیدا ہوئے, کراچی میں ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ جو کراچی کی پارٹی ہے وہ ایم کیو ایم کی پارٹی ہے, الطاف حسین صاحب ہیں, یہی ہمارے جو ہے نا رہنما لیڈر ہیں, وہ ایک کیپچر کیا ہوا تھا. لوگوں کو نہیں پتا تھا, وہ اندھا دھند اعتماد کرتے تھے, ان کے اوپر بلیو کرتے تھے. اسی طرح دوسرے سیاسی لوگ بھی آج بھی اپنے لیڈر کو نعوذ باللہ وہ ایک ایسا درجہ دے دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ خدا جیسا درجہ دے دیتے ہیں کہ وہ صحیح ہے, وہ کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہو سکتا. اور وہ لیڈر کی ایک یہ پالیسی ہوتی ہے, سیاسی پالیسی ہے, وہ الگ کر کے رکھتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ سندھ میں جیسے پیپلز پارٹی کا معاملہ آتا ہے, جب بات ہوتی ہے ڈیم کی تو کہتے ہیں سندھو دیش اور وہ یہ ساری باتیں چلتی ہیں. ملک کی بقا کے لیے جو ہے نا وہ یہ لڑوایا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ووٹ بینک ایک طرف رہے, ادھر نہ چلا جائے. یعنی کہ اس کی مثال ویسی ہے جیسے کہ فرقہ واریت بھی اسی وجہ سے پھیلتی ہے, اسی طرح کارڈ کھیلا جاتا ہے. یعنی کہ شیعہ مسجد میں, سنی مسجد میں, یا آپ جائیں تو کوئی دوسرے فرقے کے, تو وہ کہتا ہے یار ادھر نہ جاؤ, وہ کافر ہے, کیونکہ آپ کا جو چندہ ہے وہ ادھر چلا جائے گا, ان کا چندہ ادھر آ جائے گا. تو وہ ایک ایسا علماء طبقہ بھی ایسا ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ وہ ادھر چلا جائے, تاکہ ان کا ڈونیشن ادھر نہ چلے جائے, ان کا ڈونیشن ایک آپس میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو یہ جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا, ہم ملک میں اسی طرح ترقی نہیں کر سکیں گے. آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے, لڑائی ہوتی رہے گی, سیاسی لڑائی ہوتی رہے گی. اب کل میں نے جیسے دیکھا ایک اچھی چیز دیکھی کہ پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جب سندھ میں تشریف لائے, پنجاب میں ان کے ساتھ بڑا غلط رویہ رکھا, اور جب سندھ میں آئے تو بڑا اچھے طریقے سے ویلکم کیا. ایک خوبصورتی ہے جمہوریت کی, ایک اچھی خوبصورتی ہے, ایک دوسرے کو آپس میں گلے لگانا چاہیے, اختلافات ختم کرنا چاہیے. کل میں نے ایک اچھی چیز دیکھی جو میں نے ایئرپورٹ میں دیکھا, مجھے اچھا لگا, لیکن سیاسی اختلافات ہماری سب کے آپس میں ہوتے ہیں, تو پازیٹیو چیزیں ملک میں جب تک نہیں آئے گی. جس طرح آپ میں آپ کے شو میں نے دیکھا پازیٹیو کام کیا آپ نے, شروع سے 6-7 سالوں سے آپ لگے ہوئے اسی چیز میں کہ سب کو آپ بھی ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں, سیاسی پارٹیوں کو بھی, اور اتحاد بین المسلمین کے لیے بھی آپ بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا یہی مشن ہے ہمارا اور آپ کا. تو یہ چیز جب تک ہم نوجوانوں میں نہیں آئے گا, ملک میں پھر یہی جھگڑا چلتا رہے گا, لڑائی چلتی رہے گی. اور 70-75 سال سے جو ہم تاریخ دیکھ رہے ہیں ملک کی, وہ یہی تاریخ ہے کہ آپس میں جب اپوزیشن میں پارٹی آتی ہے وہ کہتا ہے یہ چور تھا, وہ پھر سیاست میں آتا ہے کہتا ہے یہ میں صحیح ہوں, یہ چور ہے. آپس میں جو ایک دوسرے پہ بلیمنگ زون ہے, بلیمنگ کلیم جو ہو رہا ہوتا ہے, وہ پھر کبھی ختم نہیں. پہلے والا کراچی, پہلے والا مینز ہم اور آپ 70 اور 80 والے تو ہیں نہیں, ہم 90, 2000, 2005 ایسا ہی ہے نا جی. سابق جنرل مشرف کے دور کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا, تب ہم اسکول کالج کی لائف پہ تھے. مجھے یہ بتائیں وہ کراچی اور آج کا کراچی.
سر وہ کراچی میں کہتا ہوں کراچی پہ جو کراچی ترقی جس ٹائم پہ کیا ہے کراچی نے، تو اس میں پرویز مشرف صاحب کا بڑا اہم رول تھا. فنڈنگ کے حساب سے انہوں نے بجٹ دیا، فنڈ دیا. وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک چہرہ تھا ان کو، کیونکہ وہ قسمت تھی ان کی، میئر تھا اس زمانے میں. کوئی بھی میئر ہوتا تو وہ بجٹ تو کیونکہ مشرف صاحب نے مطلب آپ تو پھر یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا کریڈٹ کہیں حذف تو نہیں کرتے؟ نہیں سر، کریڈٹ دیکھیں میں اس کی جگہ پہ میں کہتا ہوں اس کی جگہ پہ اگر جماعت اسلامی کا کوئی میئر ہوتا وہ بھی اس کو کام کرتا ہے، کیونکہ پیچھے سے فنڈ جو ہے نا اصل سارا جو کھیل ہوتا ہے وہ فنڈنگ کا ہوتا ہے. نہیں تو مصطفیٰ کمال کی اسٹرگل، دن رات سائٹ پہ لوکیشن پہ آنا جانا، سر اسٹرگل کو میں کہوں گا بالکل اونرشپ لینا، اسٹرگل تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کی محنت نہیں تھی، لیکن ایک محنت ان کی اپنی جگہ تھی. وہ ایک بہت اچھا کام کیا انہوں نے، میں نو ڈاؤٹ ان کے لیکن کام کا ابھی جیسے لاسٹ ٹائم ایم کیو ایم کا میئر تھے جو آپ کے میئر تھے وسیم اختر صاحب، ان کے وہ یہی سی چیز کا روتے تھے کہ بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس، بجٹ ہی نہیں آتا، ہم کہاں سے کام کریں. مصطفیٰ کمال صاحب کی قسمت اچھی تھی کہ اس ٹائم پہ مشرف صاحب کا دور تھا، اور مشرف صاحب نے جو بجٹ دیا تھا اس سے ترقی کیا ہے کراچی. تو میں کہتا ہوں کراچی پر احسان ہے اس وقت وہ مشرف صاحب کا ہے، جو مین احسان ہے وہ پرویز مشرف صاحب کا. آج کی کراچی کیسی ہے؟ آج کی کراچی کو دیکھ کر لوگ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرے شہروں میں. جیسے میری بھی مثال ہے، میں بھی اس وقت اب اسلام آباد میں ہوں، ابھی آیا ہوں میں کراچی. تو میں پہلے کراچی میں رہ رہا تھا، کراچی میں پیدا ہوا، پھر یو کے جانا ہوا، یو کے پھر بات آیا، تو پھر اب وہ رہنے کی قابل نہیں بچا کراچی. اب جو صورتحال ہے ہمیں خوف آتا ہے، ہر گلی میں ہمیں 2 بائک والے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں اسنیچنگ کریں گے. پھر آپ اے ٹی ایم سے نکلنے خوف ہے. ایک تو سیف سٹی نہیں رہا، دوسرا پھر انفراسٹرکچر جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ میں تو ابھی آپ جو یونیورسٹی روڈ سے لے کر جو بیچارہ کہیں آگے جا رہا ہے اور وہ واپس گھر جا رہا ہے، تو وہ اس کا تقریباً 1-1.5 گھنٹے وہ ضائع ہو رہا ہے. اور وہ وہ دعا کر کے گھر والے بھی جو ہے نا دعا کرتے ہیں کہ وہ خیر خوبی سے پہنچ جائے. تو پورا کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے اس وقت، اور کوئی کام نہیں نظر آ رہا مجھے. تو کراچی میں 6 مہینے پہلے جو کراچی چھوڑ کے گئے ہیں وہ آج دیکھ رہا ہوں تو سیم اسی پوزیشن پر ہے. یعنی یونیورسٹی روڈ میں نے آج تک وہ بندہ اندر دیکھا نہیں، جاگتا تھا میں کہ کوئی بندہ کام کرنے والا نظر آئے. تو یہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ملک سے محبت نہیں ہے. اچھا، اگر محبت ہوتی ان سیاسی پارٹیوں کو تو یہ جلدی کام کرتے. جو انٹرنیشنلی کام ہو رہا ہوتا ہے، جو دوسری دنیا میں دکھا رہا ہوتا ہے، ہم نے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ سڑکیں بن جاتی ہیں. اور اسی کی مثال ہے اسلام آباد کی، میں مثال دوں گا کہ وہ کتنے جلدی کام ہو رہا ہوتا ہے، اسی ملک کا پارٹ ہے وہ. لیکن وہیں پر تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہاں اتنے جلدی کام ہو جاتا ہے اور یہاں ڈیلے کیوں ہوتا ہے. فنڈنگ سب کو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے برابری سے، صحیح، ٹھیک ہے، سندھ میں بھی برابری سے ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی برابری سے ہو رہا ہے، کے پی کے میں بھی برابری سے ہو رہا ہے. اگر آپ کام نہیں کرتے تو مقصد یہ ہے کہ پھر آپ سنسیئر نہیں ہیں ملک سے. تو آپ کے سامنے دوسرے صوبے ہیں، دوسرے صوبے میں آپ جا کے دیکھیں، پنجاب کے آپ دوسرے چھوٹے شہر چلے جائیں، سہیوال چلے جائیں، چھوٹے شہر ہیں، ملتان چلے جائیں، وہ آپ کہیں گے یار یہ دنیا الگ ہے. لیکن آپ جب سندھ میں انٹر ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ بائی روڈ آ رہے ہوں، پنجاب کراس کرتے ہیں، رحیم یار خان کراس کریں، سندھ میں انٹر ہو سکر میں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ کی انٹری، کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ کس کے ہاتھ میں. کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب سڑک پہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے وہ گاڑی بتا دیتی ہے. گاڑی بتا دیتی ہے. وہ آپ موٹر وے سے کراس کرتے ہیں، جب آپ سندھ میں آتے ہیں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہائی وے ٹوٹے ہوئے ہیں. ہائی وے مطلب آپ کا اندازہ لگائیں کہ چلو آپ شہر کی سڑکیں چھوڑ دیں، آپ ہائی وے کو تو بنا دیں. آپ موٹر وے پہ جائیں پنجاب کی، وہ بہترین ترقی کر رہے ہیں، بہترین گاڑی چل رہی ہے، سکون سے خوشی ہو رہے ہیں. ہم جا کر انٹر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں دوسری دنیا میں آ گئے. سندھ میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ وقفہ لے لیتے ہیں. اور پھر کراچی کے جو تاجر حضرات ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب کے ہم کام سے انسپائر ہیں، سندھ کو ایسا سی ایم دے دیں. تو کیا یہ واقعی ایک سی ایم کی جو نشست ہے، جو چیف ایگزیکٹو کا جو عہدہ ہے، یہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کیا ان کے نو ڈاؤٹ آئین پاکستان ان کو اختیارات دیتا ہے، وسیع اختیارات دیتا ہے چیف منسٹر کو. تو مراد علی شاہ تو کمپیٹنٹ آدمی ہیں، باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور متعدد ادوار آپ کو سندھ میں گزر گیا، تیسرا پیریڈ ہے آپ کا. تو شاید اب تو آپ کے فنگر ٹپ پر ساری چیزیں. پھر اتنا سست روی سے کام کیوں ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے. سر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ.
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद। और देखें हमारी खातून को होस्ट ताहरा खान पहुंच गई अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक से लड़ते हुए, स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए, और सेकंड ब्रेक में उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। चलें जी, हम आपको वेलकम करते हैं। और हम बात कर रहे थे मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान की। हम बात कर रहे थे KPK के CM सुहेल आफरीदी साहब का सर दौरा हुआ है सिंध में, और ये जो सिंध में आए हैं और एक तवील अरसे बाद उलझन का माहौल था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर पाबंदियाँ थी, सख्तियाँ थी, पंजाब के हालात भी अच्छे नहीं थे। जब वो आए तो ऐसे में सूबाई वज़ीर ने उनका इस्तकबाल किया सर एयरपोर्ट पर, उनको टोपी पहनाई, अजरक पहनाया, उनका वार्म वेलकम हुआ, फिर लोगों ने भी उनका वेलकम किया, और अभी तक उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी है। प्रेस क्लब गए, वहाँ पे सहाफ़ियों के सवालात हुए, अभी भी मेरे ख्याल में उनका विज़िट चल रहा होगा, स्ट्रीट एक्टिविटीज़ भी उनकी जारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हिदायत पर ये हो रहा है, और ये पूछ लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लाला असद पठान साहब ने। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, PFUJ के सीनियर रहनुमा हैं। खुश आमदीद कहेंगे लाला असद पठान साहब आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी साजिद, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सवेरे में आपका शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा कन्वेंशन होने के बावजूद हमें टाइम दिया, चूँकि दौरा CM KPK ने सिंध का किया और अब हर तरफ से सवालात हो रहे हैं। आप शायद लोगों का माइंड क्लियर कर सके, क्योंकि आपने मुतादिद अदवार देखे और बड़े अच्छे मरासिम हैं आपके सिंध हुकूमत के साथ, वफाकी लोगों के साथ। ये अचानक से गले मिलना और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे देना, सुहेल आफरीदी साहब कराची की गलियों में, लियारी में घूम रहे हैं और खान की फ्रेम फ़ोटो को चूम रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? आगे ये किस चीज़ की नवीद है सर? देखें साजिद भाई, सिंध मेहमान नवाजी का गढ़ है, और सिंध ने हमेशा वेलकम किया है हर अपनी मुखालिफ सोच रखने वालों को भी और अपने साथ चलने वालों को भी। तो ये एक बहुत अच्छी रिवायत है जो पीपल्स पार्टी, क्योंकि एक वो पार्टी है जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरी है, वो समझती है कि इस मुल्क की जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको आपस में मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए, न कि आपस में लड़कर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। और दूसरा, जब कोई भी मेहमान आपके घर आता है तो आप उसको वार्म वेलकम करते हैं, चाहे उसके नजरियात कुछ भी हो, आपका नजरियाती तौर पर उनसे इख्तलाफ हो, उनके बयानिए से इख्तलाफ हो, बाकी चीजों से इख्तलाफ आप रख सकते हैं, ये आपका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है। मगर जब कोई मेहमान आपके पास आता है जो इस मुल्क का ही एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, तो उसको वार्म वेलकम करना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रिवायत, क्योंकि पीपल्स पार्टी काफी अरसे से इस मुल्क में सर्व कर रही है, और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल अदवार भी देखे हैं। उनको पता है कि पॉलिटिकल विजन क्या होता है। बिलावल भुट्टो की बहुत अच्छी हिकमत अमली है, सियासी तौर पर उनका बिल्कुल ही इख्तलाफ रखते हैं और भरपूर तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू का दिफा भी करते हैं, और उनके नजरियात के खिलाफ भी अपने स्टेटमेंट्स भी उनकी आती हैं और बयानियां भी उनका अपना अलग से है। मगर अगर से आपके घर कोई आता है तो उसको वार्म वेलकम करना चाहिए, और यही रिवायत KP के चीफ मिनिस्टर को भी करनी चाहिए और PTI के लोगों को भी करना चाहिए कि जब आपके सूबे में कोई और पार्टी का, मिसाल मुस्लिम लीग नून का कोई सरबराह जाता है, पीपल्स पार्टी का जाता है, फे का जाता है, या कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपके सूबे में जाए, तो आप भी उनको इस तरह वार्म वेलकम करें और वहां पर इजाजत दें ताकि वो लोगों से रुजू करें, लोगों के पास जाए। लोगों ने फैसला करना है कि इस मुल्क में रूल किसने करना है, इन सूबों पे रूल किसने करना है और मुल्क को कैसे लेकर आगे चलना है। अब दो वेलकम के लिए है ना, बात ये है कि उनका मकसद क्या है। हाँ, अच्छा, दो मेरे इसमें सवाल हैं, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मज़ार कायद पर कल जलसा सुनने में आ रहा है कि हो रहा है, लेकिन कुछ हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अभी कंफर्म नहीं है।
آپ کو یہ جلسہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پہلا تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے، وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی مطلب دونوں ایک ہی ہیں، دونوں اتحادی ہیں، تو نون لیگ کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہاں پر کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ پیپلز پارٹی جو اوپر گورنمنٹ میں ان کی اتحادی سپورٹر ہے، ان کے اتحاد میں شامل اس طرح نہیں ہے کہ ان کو وزارتیں ملی ہوئی ہوں، وہ وہاں پر اشتراک میں ہوں گورنمنٹ میں، تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. دونوں کی الگ الگ پالیسیز ہیں، الگ الگ طریقے سے ان کا سوچ اور ویژن ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگرچہ چیف منسٹر کے پی جب پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی ان کو وارم ویلکم کرنا چاہیے، اور چیف منسٹر کو بھی اپنے گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا بہتر ہوگا کہ آپ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے آگے لے کر چلیں گے تو بہتر ہوگے. جب آپ ریاست کے خلاف کوئی بیانیاں رکھیں گے، جب آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ بیجا تنقید کا نشانہ بنائیں گے، ان پر جھوٹے الزامات لگائیں گے، تو پھر اس سے مزید انتشار پھیلے گا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کو لے کر آگے ہم بڑھیں، یہاں پر اسپیس دے ایک دوسرے کو، پولیٹیکل اسپیس دے. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، لوگوں نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے، وہ نون کو ووٹ کریں گے، وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے، وہ جے یو ایف کو ووٹ کریں گے، ایم کیو کو ووٹ کریں گے، کسی بھی جو پارٹی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو ان کو ووٹ کریں گے. یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو ہم جب حکومتیں اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہیں اور سختیاں کرتی ہیں تو اس سے مزید انارکی پھیلتی ہے، نفرت پھیلتی ہے، اور اختلاف رائے میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور اختلاف رائے ہونی چاہیے جو تنقید برائے اصلاح ہو. تنقید برائے تنقید کریں گے تو ملک میں اور زیادہ انتشار پھیلے گا، دوریاں ہوں گی اور صوبے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے سندھ حکومت کا. اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک پرانی پارٹی ہے، انہوں نے مختلف ادوار میں اس ملک میں شدید قسم کی تکالیف دیکھی ہے، نہ صرف اپنی قیادت کو جو ہے وہ شہادتیں ان کی دیکھی ہے انہوں نے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہیں. مگر پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا بیانیہ کسی بھی صورت میں ملک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ریاست کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ان کا بیانیہ اپنے پولیٹیکل ویژن کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا بیانیہ ملک میں ترقی کے لیے ہونا چاہیے، گڈ گورننس کے لیے ہونا چاہیے، ایک مقابلے کی فضا ہونی چاہیے، مقابلہ عوام کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے. لالا صاحب کل جلسہ ہو رہا ہے سر بطور قائد پر؟ دیکھیں اگرچہ وہ جلسہ کرنا چاہیں تو پیپلز پارٹی کو ان کو بالکل یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ جلسہ کریں، مگر اس جلسے میں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا کسی بھی قسم سے ایسا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ملک اور ریاست کے خلاف ہو. اگر اس طرح کا ہوگا تو پھر ضرور حکومت اپنا ایکشن لے گی اس پہ، اور اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی. مگر اگرچہ وہ اپنا پولیٹیکل انداز میں ایک جلسہ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر اور سپورٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں. صرف سندھ کیوں، پورے پاکستان میں جہاں دل چاہے وہ کر سکتے ہیں. نہیں لالا صاحب، میں نے جو ابھی تک قطع کلامی کے لیے معذرت، میں نے ابھی تک جو ان کی جو یہ دورہ سندھ کو جو میں اسٹڈی کر رہا تھا وہ لب و لہجہ سی ایم صاحب کا وہی ہے، سہیل آفریدی صاحب کا، اور وہ جو کیمپین چلا رہے ہیں موبلائز کر عوام کو، وہاں پر بھی وہی ان کی بیانیہ ہے کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ انڈائریکٹلی للکار رہے ہیں یا آسان کہیں تڑیاں لگا رہے ہیں، تو لب و لہجہ تو وہی ہے. لیکن پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا. جب عوام آہستہ آہستہ کیوں جو ہے وہ الگ ہوتی جا رہی ہے اس بیانیہ سے، اس کی وجہ یہی ہے نا. جب آپ ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے جو ریاست کے خلاف ہوگا، جو ملک کے خلاف ہوگا، تو لوگ اس سے آٹومیٹکلی ڈسٹنس اختیار کرتے جائیں گے. تھوڑی بہت تعداد آپ کے ساتھ تو مل سکتی ہے مگر میجورٹی نہیں مل سکتی ہے. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کی کوئی بھی سیاسی پارٹی کہیں کسی جگہ پہ 2, 4, 5 ہزار لوگوں کا جلسہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی ہے. بھائی 25 کروڑ لوگ ہوتے ہیں، 25 کروڑ لوگوں کی اپنی سوچ ہے. 25 کروڑ لوگ سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنے ریاست کی بات کرتے ہیں. کیا آپ آج ایران کا اثر نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ باقی ممالک کا اثر نہیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر افواج کمزور ہیں تو ان کا کیا اثر ہو رہا ہے؟
تو ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی افواج کو مضبوط بھی کرنا ہے، اور زبردست. ان کے خلاف اگر سے کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو ان کو شٹ اپ کال بھی دینی ہے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیس بھی دینا ہے تاکہ وہ پبلک میں جائیں، پبلک میں اپنی بات رکھے ضرور، مگر اگر سے ان کا بیانیہ ریاست کے خلاف ہوگا تو پھر یہ پبلک کو طے کرنا پڑے گا کہ آخر انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ان قوتوں کے ساتھ جانا ہے جو اس ملک کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے بہت قیمتی وقت کا، شکریہ. بہت شکریہ لالا آصف صاحب سے اپنا قیمتی موقف دیا. اور پھر بجا کہا آپ نے کہ ریاست ہوگی تو پھر ہم اس ریاست پہ سیاست بھی کریں گے، ہم یہاں پہ خوشیاں دیکھیں گے، ہم آزادی کی اس نعمت کو انجوائے بھی کریں گے، اور پھر اگر ہم ریاست مخالف بیانیے کو فروغ دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم پنپ پائیں گے. پھر کچھ نہیں ہوگا سر، پھر یہاں غیر ہوں گے اور ہم ان کے غلام ہوں گے. متعدد کنٹریز میں میرا جانا ہوا، جتنی آزادی پاکستان میں ہے اظہار رائے کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، شاید دنیا کے سے کئی ممالک میں نہیں ہے. اسپیشلی مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے، تنقید تو بڑی دور کی بات اپنا ہے، point of view بھی اس بہت مشکل ٹاپک سے پر رکھتے نہیں ہیں رکھ لوگ. سکتے Yes. آپ ایسے بہت سے. لیکن آپ یہاں پہ تو ہر گلی محلے، پبلک پلیس، پارکس، ہوٹلس، سڑکوں پر ہر جگہ آپ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کون پوچھتا ہے آپ کو؟ لیکن یہ آزادی ہے، تو اس آزادی کی نعمت کو جھٹلائیں نہیں، اس کو انجوائے کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد سے خوش آمدید. اور بات کر رہے ہیں ہم مضبوط مستحکم پاکستان کی، اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اکنامکلی کس طرح بہتر کرنا ہے، ان امپلائمنٹ کو کس طرح ختم کرنا ہے، کس طرح عام آدمی کو ہم نے امپاور کرنا ہے، خواتین کو کس طرح ہر جگہ پر نمائندہ کروانا ہے، ان کی نمائندگی ہو تاکہ جو مشن ہے وہ بڑا پورا ہو سکے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں چوتھی گورنمنٹ ہے سر، مسلسل آپ کو یہاں کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے. اور پھر اب تو آپ کے چرچے ہیں کہ آپ نے بڑا پرتپاک استقبال کیا ہے سی ایم کے پی کے کا، سہیل آفریدی صاحب کا، تو یہ میسج دور دور تک گیا ہے. تو ریلی اپریشیٹ، کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے تو کوئی اس کو سیاسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن البتہ دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اور آگے جا کے اس کے سیاسی جو اثرات ہیں وہ کس طرح پاکستان کی سیاست میں اثر انداز ہوتے ہیں. سی ایم کے پی کے صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کی، بہت سارے ان سے سوالات ہوئے. ایک سوال یہ بھی ہوا کہ کیسا محسوس کرتے ہیں یہاں آ کر، تو انہوں نے کہا یہاں ہمیں عزت ملی ہے لیکن پنجاب میں ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کیا گیا. دوسرا بھی بہت سارے سوالات ہوئے. ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ آپ کسی ایجنڈا سے یا کوئی بیک ڈور آپ کے معاملات ہوئے، تو انہوں نے ایک نام لیا. انہوں نے کہا میں آنے سے پہلے میری سی ایم سندھ صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے ویلکم کیا تو میں آ گیا، اور وہ اب یہاں پہ سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں، اور یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ، آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ہونا چاہیے، جمہوری معاشروں میں اسی طرح ہوتا ہے. لیکن بریک سے پہلے سینئر صحافی لالا اسد پٹھان صاحب نے ایک بڑی گہری بات کہی، بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ کریں سیاست کریں، کس نے منع کیا ہے، لیکن اس آپ کی سیاست میں ریاست مخالف
मवाद ना हो, रियासत मुखालिफ कंटेंट ना हो, रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ ना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सियासी पार्टी के लिए। तो प्रोड्यूसर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कॉल्स आ रही हैं तो उन कॉल्स को भी आने दिया जाए। सलमान अकबर, अगर आप टीवी एंकर या मीडिया से आपकी वापसगी ना होती तो फिर आप क्या होते? सर टीवी में क्योंकि मैं आपसे जिस तरह बात हुई कि काफ़ी अर्सा मेरा यूके में गुजरा, जब मैं यूके गया तो वहाँ पर सहाफ़त का जो आगाज़ हुआ वहीं से हुआ। यूके टाइम्स न्यूज़पेपर का एज अ कॉलमिस्ट था मैं। तो वहाँ पर मुझे असल में पहले तो मैंने पाकिस्तान की पॉजिटिव के लिए काम किया। मैंने वहाँ पर मतलब बताया कि कायद-ए-आज़म कौन है, अल्लामा इकबाल कौन है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। मकसद ये होता था कि पाकिस्तान के पॉजिटिव को, क्लियर नहीं है वहाँ पे। ऐसा ही है, ऐसे ही लोग समझते हैं कि शायद जिस तरह हमारा कॉन्सेप्ट था कि पता नहीं हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो जंग हुई होगी, लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होती है। फ़लस्तीन में अगर हम जाएंगे तो यही। तो कहने का मकसद ये है कि वो फिर पॉजिटिव पाकिस्तान को जिस तरह आपने देखा कि ओवरसीज में से आपने उनको समझाने की कोशिश बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोशिश यही की थी जो मैं जर्नलिज्म में आने की वजह बनी। तो मैंने वहाँ से शुरू किया, यूके टाइम्स न्यूज़पेपर में एज अ कॉलमिस्ट के तौर पर मैंने लिखा पाकिस्तान के पॉजिटिव को, जो हमारी जिम्मेदारी है दूसरे मुल्क में बैठ कर, क्योंकि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त होते थे, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और फिर यूरोपियंस लोग होते थे जो हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हम साथ स्टडी करते थे। तो वो फिर एक सवालात क्वेश्चन आंसर होता है कि यार ये कौन थे, ये क्या था, ये किया था। वो फिर उसको फिर इसी तरह मैसेज दे सकते हैं आप किसी न्यूज़पेपर के जरिए या टीवी चैनल के जरिए। मैंने वहाँ टीवी चैनल पे भी एज अ एंकर पर्सन काम किया। यही चीज़ होती थी पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए। मकसद ये होता था कि जो हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ के जो अब जो सहाफ़त है वो बड़ी सॉरी टू से कि बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि अब एक सियासी सहाफ़त चल रही है। यानी कि ये सहाफ़ी जो है ना, ये इस सियासी पार्टी का बंदा है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून लीग का नजर आता है। हमारे मुल्क का कोई लेना देना बिल्कुल। मुल्क के लिए कोई सोच ही नहीं है आप कि अगर आप मुल्क के लिए देखेंगे क्या तो आपने गिनती के नाम है, पता चलता है वो आके डिफेंड करते हैं कि हाँ भाई वो कहते हैं नून लीग को वो कर रहा है, और पता चलता है कुछ दिन के बाद वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेता है। इसी तरह पीटीआई के फेवर दे रहे होते हैं, पीटीआई की बस तारीफ उनको सुबह शाम तारीफ कर रहे होते हैं। आपस में सिर्फ इनके अपने वो झगड़े ज्यादा हैं बनिस्बत ये मुल्क के लिए सोचे, क्योंकि सहाफ़ी का जो सहाफ़ी का किरदार है, जैसे साजिद भाई हैं, वैसा किरदार होना चाहिए कि न्यूट्रल होके चलता है, आवाम की आवाज़ बनता है। हम भी आवाम की आवाज़, कह रही हूँ, यानी कि ये आपस में ये लड़े कि मुस्लिम इनको बनना है या इनको बनना है, इनके बजाय पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। ऐसा ही है। अगर ये सब मिलके कहें कि यार इनको चांस मिलना बिल्कुल ऐसा ही है, शायद ये कुछ अच्छा काम बिल्कुल करते ऐसा हैं, ही है, नेक्स्ट टाइम इनको ऐसा ही है, मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे आपस में ही एक आपस में एका नहीं है। और दूसरा ये है कि वो फिर कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट और फिर कुछ दिन बाद आपको नजर आते हैं वो पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। और हमने बहुत, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं, उनके घरों में बैठते हैं, उठना बैठना होता है, और वो टीवी पे ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे कोई सियासी वर्कर है। जी जी जी, बहुत से हैं बड़े चैनल से बैठे हुए हैं। जब तक सहाफ़त का जो किरदार है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की पॉजिटिव के लिए काम करे। साजिद भाई जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए पिछले 6-7 साल से, वो इतनी मेहनत और इदारों के लिए, फ़ौज के लिए, फ़ौज हमारे लिए इस वक्त बैकबोन है पाकिस्तान के लिए। और आपने देखा वेनेजुला में क्या हुआ, सदर को उठा के अगवा करके ले गया है डोनाल्ड ट्रंप। फ़ौज कमज़ोर थी, हमने अपनी हमें इतना भरोसा है, जब हिंदुस्तान ने हम पर अटैक किया हम सुकून से रात को सो रहे थे, और ये सुकून से था कि हमें पता है कि ये इसका जवाब बड़ा खतरनाक मिलना है, हमें पता बड़ा था। जवाब यही है, और यही था क्योंकि हमारी अभी जो सियासत में जो मामलात हो रहे हैं वो एक तरह से जो माइंडसेट को ख़राब किया जाए नौजवान तबके में, वो देखा मैंने कमेंट्स कर रहे होते हैं, फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। अगर फ़ौज के खिलाफ की तो ये तो जिंदा मिसाल है, कल जो ये जो आपके केपी के वज़ीर आला है, कैसे सिंध में वेलकम किया। अगर फ़ौज है तो फ़ौज तो सिंध में भी है, फ़ौज अगर पंजाब में है, जो ये माइंडसेट बनाते हैं कि फ़ौज नहीं चाहती, भाई फ़ौज अगर नहीं चाहती तो सिंध में भी फ़ौज दिखा देती, यहाँ पर भी एंट्री नहीं होती। सलमान, ये देखना चाहिए बिल्कुल इन सबको। आपने वेनेजुएला की मिसाल दी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत ने जब हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो माजी में हमने उनको पोलाइटली समझाया कि हम पीस के हामी हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल। हम अमन के ख्वाह हैं, हम अमन की बात करते हैं, लेकिन हमारी इस को कमजोरी ना समझा जाए, ऐसा ही है। लेकिन शायद वो ये समझ बैठे थे कि शायद हम वाकई कमजोर हैं, ऐसा ही है। लेकिन फिर देखा कि हम कयामत बनकर गिरे उन पर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और ऐसी हमने कयामत ढाई कि उन्होंने माफिया मांगी कि हम रहम खाओ हम पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने किसी आम आदमी को भी मारा नहीं। अच्छा, हमने माफ भी कर लिया, तो राफेल जैसा कीमती जहाज उनका ऐसा गिराया है, यानी कि वो जो उस पे वो फकर करते थे, जैसे इजराइल आयरन डोम पे फकर करता था, ईरान ने जो अटैक किया,
ان کے سارے یہ اگر دیکھا جائے درپردہ وہ جس طرح ہم نے کہا کہ انڈیا اسرائیل اور یہ سارے ایک ملی بھگت یہ چاہ رہے ہیں چکر میں کوششوں میں جیسے ایران پر بھی اٹیک ہو رہا ہے تو پیچھے درپردہ انوالومنٹ تو آپ بھی صحافی ہیں تو آپ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی آپ نہیں ترجمانی کرتے؟ سر میں نہیں، میں پاکستان کی ترجمانی کرتا ہوں، میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. میں عمران خان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نواز شریف صاحب کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، زرداری صاحب کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. ان سے میرا کوئی ذاتی کوئی تعلقات یا ایسا نہیں ہے کہ میرے پھپھی کے لڑکے ہیں یا میرا مقصد یہ کہ یہ کل پیپلز پارٹی کل پاکستان کے لیے کام کرے، میں ان کو ووٹ دوں گا. نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے کام کریں، میں ووٹ دوں گا. عمران خان صاحب مطلب کوئی فیوریٹ پارٹی اس وقت ابھی پاکستان میں مجھے کوئی فیوریٹ پارٹی نظر نہیں آ رہی. پرسنالٹی سبھی پرسنالٹی جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی ہیں. اگر آپ بات کی جائے عمران خان صاحب کی بھی وہی بھی ایک سیلیبریٹی رہ چکے ہیں، ورلڈ کپ جتایا انہوں نے، ایک جو خدمات ہیں ان کی. آپ پھر بھی کوئی سلمان مناسب کر لینا، مناسب اس وقت میں تو ابھی مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا سیاسی. بلاول صاحب دیکھیں، بلاول صاحب ایک ان کی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک گڈ لک یہ تھی کہ وہ ایک سیاسی خاندان میں پیدا ہو گئے. لیکن سیاسی دیکھیں سیاست کیا کہتے ہیں، سیاست قائم علی شاہ سیاست دان ہے جنہوں نے اتنا عرصہ، ٹھیک ہے نا. قصوری صاحب سیاست دان ہے، احمد رضا قصوری صاحب جو پورا اپنی زندگی کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ سیاست میں گزارا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کچھ پلیٹ میں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا. دیکھیں سیاست پھر بھی نہیں ہو پا رہی چیزیں وہ دیکھیں وہ اب جو ہماری بدقسمتی سے بادشاہت والی کہانی ہے کہ بھائی زرداری صاحب کا بیٹا ہے یا مریم نواز صاحبہ ہیں جو نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. بھائی یہ کیوں، یہ ان کے پیچھے کیریئر کیا ہے، سیاسی کیریئر کیا ہے، کچھ نہیں ہے. یعنی کہ میں کیوں نہیں کہتا ساجد صاحب کو جو ہے کراچی کا میئر بنایا جائے جو ان کی خدمات اتنی ہے، یا کراچی کا نہیں جو ان کو ایم این اے کیوں نہیں بنایا جائے، کیونکہ یہ سیاسی بیک گراؤنڈ ان کا کوئی دادا پردادا یا باپ دادا ان کا کوئی سیاسی نہیں ہے. اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ختم ہونا چاہیے، اسٹاپ ہو جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جتنی سیاست کی، اب ان کی بیٹی اگر آ رہی ہیں وہ کس بہاف پہ آ رہی ہیں، مطلب کیوں ہے، کیا وہ پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے کیا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے یا ماسٹرز کیا ہوا ہے یا یو کے سے، یا بلاول صاحب نے کوئی پولیٹیکل سائنس میں کوئی بہت بڑا جو ہے نا انہوں نے کام کیا ہوا ہے، کس وجہ سے آ رہے ہیں. اس چیز کو سٹاپ ہونا چاہیے بالکل. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قائم علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے جلسے میں، بلاول صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قائم علی شاہ صاحب ان سے ایسے مل رہے تھے جو کہ جیسے کہ بہت بڑی شخصیت تھی. حالانکہ یہ ڈس رسپیکٹ تھی، کیونکہ قائم علی شاہ میرے نزدیک بہت بڑا سیاست دان ہے، بہت بڑا اس نے پیپلز پارٹی میں خدمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا احترام میں، اور وہ ظاہر سی بات ہے گودوں میں کھیلا ہے انہوں نے. تو قائم علی شاہ اتنا مرتبہ نبیل گبول جیسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو بلاول بھٹو نے ہاتھ نہیں ملانا پسند کیا. یعنی کہ ایک آپ کے سیاست میں ایک عرصہ دیا ہے، پیپلز پارٹی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کئی گنا زیادہ بلاول بھٹو سے ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو چانس نہیں مل رہا. بالکل. اور اسی طرح نون لیگ میں بھی ایسا ہی ہے، نون لیگ میں بھی ایسا ہی ہے. ہاں پی ٹی آئی میں میں نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی میں کوئی عمران خان صاحب یا اپنے بچے نہیں لے کر آئے اس وقت، اب تک جو ابھی تک کی رپورٹ ہے. ابھی آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. آگے کوئی اور بات کریں نا. چلیں وہ میرا پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ ساجد بھائی سلمان بھائی سے پوچھے کہ شادیاں کتنی کی ہیں. شادیاں سر ایک ہی کی ہے اور ایک ہی ہے، تو بس ایک ہی کافی ہے اس دور میں جو مہنگائی کا دور ہے پاکستان میں، اس میں ایک ہی کافی ہے. اچھا یہ میرے بچے ماشاءاللہ 2 ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ وہ ایک کافی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرنلسٹ جو ہے نا خیال الحسن صاحب کی طرح تو ایک ہی میں بہتر ہے. لیکن وہ اتنا اچھی مطلب ان کا یہ نہیں خیر ماشاءاللہ مینیج کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. نہیں مینیج کے علاوہ جو جنریشن ہے نا ان کا یہ کہنا دیکھو انہوں نے کی ہے نا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اب یہ چیزیں اس طرح کو نہیں میں سمجھنا چاہیے کہ میڈیا میں اس طرح ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اتنا فروغ دینا چاہیے. جو بہت سارے علماء بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو بار بار اسی پہ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. اس کو نہیں کرنا چاہیے. مرد میں تو آپ پہلے واجبات تو نماز تو پڑھ لیں پہلے، آپ جو واجبات چیزیں پہلے وہ کر لیں. سنت پہ بات کر رہے ہیں پہلے واجبات کر لیں. اچھا ڈاکٹر مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا 2 بڑے نام ہیں جی ہمارے پاکستان میں. ان میں سے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک کون ہے؟ میرے نزدیک انجینئر محمد علی مرزا. وہ اتحاد بین المسلمین پہ بہت حد تک کام کر رہے ہیں. طارق مسعود صاحب کی جو ہے وہ ایک بیسیکلی یوٹیوبرز کی حیثیت سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ٹک ٹاکر کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، عالم کی حیثیت سے، کیونکہ بہت ساری چیز میں اگر آپ دونوں کو بٹھا کے رکھیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس علمی گفتگو ہے، ان کے پاس علمی گفتگو نہیں ہے. وہ آپ اگر ان کو لیکن یہ بھی کچھ فن وے میں کوشش کرتے ہیں کہ فن وے میں اب آج کل دیکھیں نا یوٹیوب کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ویورشپ بن جائے، میں مطلب یہ کہ آپ وائرل ہو جاؤں. ویسے کیونکہ بڑی فین فالوئنگ ہے طارق مسعود صاحب کی، تو آپ ان کو ایز اے صرف یوٹیوبر تو نہ دیکھیں نا. سر طارق مسعود صاحب کی مطلب فین فالوئنگ ہے، اس میں نو ڈاؤٹ. اس میں آج کل دیکھیں نا وہ رجب بٹ کی بھی فین فالوئنگ ہے،
جو اس کی آپ نے دیکھا نا ایسے یا ڈکی ہے, لیکن بہت سارے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کی بھی فین فالوئنگ ہے, لیکن بات ہمارا مقصد ہے عالم دین کی, عالم دین کو دیکھیں, عالم دین کی امت فین کی فالوئنگ خدمت کر رہے ہیں. ہاں بالکل خدمت ہے ان کی, نو ڈاؤٹ, اور وہ لیکن فین فالوئنگ امپورٹنٹ نہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کون اتحاد پہ کون کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد پہ زیادہ انجینئر صاحب کام کر رہے ہیں. میں نے ان کی گفتگو میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو جب ان پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو جب وہ اس کا جواب دیتے ہیں. ابھی وہ بڑے جیل سے بھی ہو کر آئے, بڑے جیل سے بھی آئے ہیں, اور انہوں نے ان کو خیر بڑا مجھے افسوس تھا ان کے ساتھ کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, ریسپیکٹ ہونا چاہیے. اور وہ بے قصور, جب بے گناہ بے قصور بندہ نکل کے آتا ہے, انہوں نے دلائل دے رہے ہیں, اگر آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ ان کو سنیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا یہ ہے کہ عدالت میں کہ بھائی اٹھا کے ان کو جو ہے نا اندر بند کر دیا جیل میں. اب وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے گفتگو کی جس پہ توہین رسالت یا توہین صحابہ جو کچھ بھی توہین کا جو ایکٹ لگا ہے, انہوں نے کہا یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی جیت کتاب ہے, تو آپ اس سے پھر بات کریں مجھ سے. اور ہونا یہی چاہیے, جب وہ ریفرنس دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے. نہیں اس میں نا جو سلمان مجھے نظر آتا ہے, میں کم عقل ناچیز آدمی ہوں, برداشت کی کمی ہے. ہم ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے نا, ہم ایک دوسرے کی قابلیت کو مانتے نہیں ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں عقل کل ہوں, مجھ سے بڑا کوئی اچھا بات کرنے والا نہیں ہے, مجھ سے زیادہ کسی کی نالج نہیں ہے, مجھ سے زیادہ کسی کی پی آر نہیں ہے, سلمان تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ہماری یہ خیالات ہوں گے تو پھر ہم کہاں کا اتحاد, کہاں کی بھائی بندی, جب ہم مانیں گے کہ نہیں شاید یہ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, مجھ سے زیادہ ان کی پی آر ہے, مجھ سے زیادہ یہ ریسپیکٹفل ہیں, مجھ سے زیادہ ہی ہیو اے نالج, تو شاید بات. دیکھیں مولا علیہ السلام کا قول ہے نا, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جہاں سے علم مل رہا ہو وہ آپ گیٹ کریں. یعنی کہ اگر کسی میرے چھوٹے بچے سے بھی مل رہا ہے تو میں اس کو سیکھوں گا اس سے, اور یہ سیکھنے کا لیول کبھی ختم نہیں ہوتا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% سب کچھ پتا ہے. اور یہ دعویٰ سوائے نبی کے, پیغمبر کے اور اماموں کے, اور وہ جو ہے جو اللہ کے جو ولی ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ چیزیں علم کی حیثیت سے. ہم جیسے لوگ گناہگار لوگ ہیں, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. جب پوچھو کہ انہوں نے بات کی تو مجھے پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ یاد آ گئے کہ یہ وہ ہستی, یہ وہ شخصیت تھے کہ جو کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے علم میں جانتا ہوں. بالکل ایسا ہی, بالکل یہ حضرت علی امت کو لوگوں کو کہا کرتے تھے. اور پھر جب ان سے کسی نے کہا کہ مولا کوئی آپ کو ریگریٹ ہوا, کوئی شکایت, کوئی پچھتاوا, بولا ہاں میں جتنا بڑا سخی تھا مجھ سے اتنا کسی نے مانگا نہیں, اور میں جتنا علم رکھتا تھا اتنا مجھ سے کوئی سوال کسی نے کیا نہیں. میں اتنی نالج رکھتا تھا, مجھ سے اس لیول پر کسی نے سوال نہیں کیا. تو دیکھیں کتنی بڑی گہرائی ہے. کہ سر وقفہ لیتے ہیں, سر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکبر, اور آپ کی بڑی خدمات ہیں سوسائٹی کے لیے. سلمان, ایک نجی ٹی وی بھی آپ رن کر رہے ہیں, یہ تجربہ کیسا رہا؟ سر یہ تجربہ اس وجہ سے ہوا کہ میں خود بھی بہت سارے چینلز میں رہا ہوں, اور پاکستان میں نیشنل ٹی وی, پہلے تو پی ٹی وی میں بھی ایز اے اینکر پرسن رہا, اور اس کے علاوہ پھر تو میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی پاکستان میں کہ جس کی حکومت اس کا پی ٹی وی. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ پھر دل نہیں چاہتا تھا کہ یار آواز حق ہے یا جو عوام کی آواز ہے وہ آپ پھر نہیں ریز کر سکتے. ایسی جگہ پر قید ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ یار آپ نے ایک بنایا جو ہے نا, وہ مثال کے طور پہ بیانیے کو فروغ بالکل, یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو انہی کی تعریف کرنی ہے, نواز شریف صاحب کی حکومت ہے ان کی تعریف کرنی ہے. تو یہ چیزیں صحافت میں مزہ نہیں آتا, جس کی وجہ سے پھر سائیڈ ہوئے ہم, دوسرے پرائیویٹ چینلز میں لگے, اس میں بھی یہی ساری صورتحال ہوئی. آؤٹ پٹ کتنا ملا؟ پھر یہ جو چینل بنانے کی وجہ بنی تھی وہ یہی وجہ تھی کہ
آپ وہ پازیٹیو انٹرنیشنلی اور پاکستان کا جو چہرہ ہے خوبصورت وہ دکھایا جائے اور پازیٹیو نیوز کو دکھایا جائے عوام کی آواز بن کر. جو غلط ہے وہ غلط ہے, یعنی کہ اگر میں نے بھی کوئی چیز غلط کی ہے تو وہ غلط ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں یہ اپنے آپ کو نہیں کہ میں اگر اپنے آپ کو اچھا دکھا رہا ہوں اور میں غلط ہوں تو یہ چیز مزہ نہیں آتا. اور یہ ہی ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جس کی حکومت ہے وہ اچھا ہے, جو اپوزیشن میں ہے وہ چور ہے. اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا, جب اپوزیشن میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ چور تھا, انہوں نے چوری کی تھی, انہوں نے پیچھے لوٹا تھا, ملک کو تباہ کر دیا. اور حکومت پہ وہی دوبارہ جب حکومت سے ہٹتے ہیں وہ پھر غلط ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں چینج کرنی ہے, ہم نے پازیٹیو بات کرنی ہے. اگر اچھی چیز ہوئی ہے, اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو عزت دی ہے پیپلز پارٹی نے طریقے سے اور بہت اچھا ہے, اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے, چاہے جتنے اختلافات ہوں میرے پیپلز پارٹی سے یا ان کے جو کراچی میں جو صورتحال کی ہوئی انہوں نے. تو میں ایک اختلاف رکھوں, اجازت ہے؟ بالکل سر, آپ بالکل. پاکستان تحریک انصاف کی دوسری بار کے پی میں گورنمنٹ ہے, مراد علی شاہ صاحب وہاں گئے تھے, ان سے سیکورٹی واپس لے لی گئی تھی, ان کا اس طرح استقبال نہیں کیا گیا. دیکھیں نا, وہ پھر اب ان کو اب دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہوگی, کل جو کیا ہے پیپلز پارٹی نے شرمندگی ہوگی کہ یار ہم نے ان کو عزت نہیں دی, انہوں نے ہمیں عزت دی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ عزت ہی دیتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی اگر ایڈ کر دوں آپ کی اجازت ہو, پھر مجھے وہ بانی ان کے وزیر اعظم صاحب جب تھے تو وہ کہتے تھے, وہ پہلے تو ان سے مجھے اختلاف ایک چیز کا یہ بھی تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا ایسا وزیر اعظم دیکھا اور سنا کہ جو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھ کر ابے تبے کرتا تھا, اشارے کرتا تھا, انگلیاں دکھاتا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا تھا کہ زرداری تم میری بندوق کی پہلی نشست پر ہو. یہ وزیر اعظم کے الفاظ تھے اس وقت. بالکل ایسے ہی. حالانکہ وزیر اعظم کا کام نہیں تھا, وہ عدالتوں کا کام تھا. یعنی کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف بھی ایکشن لینا ہو یا آپ کو اگر اپوزیشن کے خلاف بھی ایکشن لینا ہو, وہ عدالتوں کا کام ہے. آپ کوئی وزیر اعظم پاکستان یہ بول نہیں سکتا یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. آپ کس حیثیت سے نہیں چھوڑیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں عدل کرنے والے؟ اب وہ جو سیاست تھی کیا وہ ٹھیک ہو رہا تھا سب کچھ اس وقت؟ نہیں, دیکھیں وہی والی بات ہے, 75 سالوں سے سیاست ہماری صحیح ہوئی نہیں, کیونکہ ہر بندہ اپنا جو غصہ ہے نا, ابھی عمران خان صاحب کا جو غصہ ہے وہ بھرا ہوا ہے, اب کل کو وہ آئیں گے وہ جیلوں میں ان کو ڈالیں گے. یہ چیز کو سٹاپ ہونا چاہیے. ہمارا کام نہیں ہے, عدالتوں کا کام ہے. ان کو اگر انہوں نے کرپشن کیا ہے عدالتیں فیصلہ کریں گی. پھر کس بات کی عدالت ہے, پھر کس بات کے چیف جسٹس, ایک دوسرے کو جیل پہنچانے کے ایسا ہی ہے. ابھی میں سلمان اکبر سے ایک بڑا خطرناک سوال کرنے جا رہا ہوں, اور وہ ایسا ہوگا کہ خود بعد میں کہیں گے یار یہ کیا پوچھ لیا آپ نے, کیونکہ ایک تو ہم لائیو جا رہے ہوتے ہیں اور پھر میں اسکرپٹڈ شو پہ بلیو نہیں کرتا. I haven't any paper, کوئی سوال نامہ اس چیز پر ہم بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے علماء حق ہیں. آپ کا کوئی فیوریٹ عالم دین؟ فیوریٹ عالم دین تو یہ عالم دین میں تو فیوریٹ نہیں کہہ سکتے. جو اچھی بات کہہ رہا ہے, مجھے طارق جبیل بھی پسند ہے, مجھے مولانا شہنشاہ صاحب بھی پسند ہیں, مثال کے طور پہ کہ مجھے راجہ صاحب بھی پسند ہیں جو دین کی بات کر رہا ہے, یا مجھے ڈاکٹر انجینئر محمد علی مرزا, یاسین قادری صاحب, یہ جو بھی ہے کسی بھی فرقے سے ہوں, جو اچھی بات کر رہا ہوں, جو علم کی بات کر رہا ہوں, جو اسلام میں. اور چلے اور آگے اس کو اور آگے لے جاتے. اچھا, ذاکر اہل بیت. ذاکر اہل بیت تو بڑے گزرے ہیں اور بڑے ہیں. طالب جوہری صاحب جیسا بڑا نام رہا ہے, علامہ طالب جوہری صاحب ایک بہت بڑا نام تھا ذاکر اہل بیت میں, اور بہت سارے ان کے مذہبی ہیں, ان کے شیعہ بھی, سنی بھی, اہل حدیث بھی, مختلف فرقے کے. اہل بیت کا جو ذکر کیا انہوں نے بہت اچھے انداز سے. اب مختلف ہیں, اب بہت سارے ہمارے مولانا جیسے شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی ہیں, اتحاد بین المسلمین پہ کام کر رہے ہیں. عرفان حیدر آبادی صاحب کا بھی بہت بڑا نام رہا ہے, اور ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ بھی حیات ہیں, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں اس کو عالم سمجھتا ہوں جو اتحاد کی فضا قائم کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں سے کہ کسی بھی فرقے کا ہو وہ شخص, اگر اس کو مسجد میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے تو اس کے پاس سے ہٹ جاؤ اور اس کے پاس جانا چھوڑ دو. کیا بات ہے, مجھے اس پہ پتہ کیا یاد, مجھے ایک یاد آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں. آپ کو کسی نے کہا کہ وہاں ایک مسجد بنی اور وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو سب لوگ نماز کی طرف جا رہے تھے. تو ابھی بہت سارے لوگوں نے اگر نہیں سنی تو جب میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں, آپ پر ہمارے ماں باپ, ہماری جان آپ کی حرمت پر قربان. آپ نے کہا کہ اس مسجد کو گرا دو, مسجد زرار, بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں پر شرک ہو رہا تھا, تو آپ نے یہ احکامات جاری کیے تھے. تو کتنا بڑا اعلیٰ
معتبر دین ہے ہمارا، اور کتنے بڑے عظیم ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے اس دین کو کیسے لے کے چلے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی دین سے ابتر کام ہو رہا ہے، کوئی الٹا کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو انہوں نے فی الفور حکم دیے کہ آپ ہٹا دیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شاید وہ خارجی تھے جن خارجیوں کی آج بات کی جا رہی ہے، کہنے کو وہ بالکل مسلمان ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی تھے۔ اور یہ ایسے ہی کچھ خارجی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے بھی آئے تھے، وہ محراب، نمازی، پرہیزگار، متقی، بالکل آیتیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ایسے ہی کربلا میں بھی تھے، ہے نا؟ تو پھر ان کو پہچاننا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا امتحان لیا، اور پھر آپ ان سے پاس ہو گئے، آپ نے پہچان لیا اور آپ نے کہا کہ ان کو مارو، یہ خارجی ہیں، بالکل ایسا ہی یہ دین کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں کیا ممبروں پر ہمارے ہاں دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ کوئی اچھا دین، یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ابھی کوئی کمی ہے علماء میں، وہ ایک دوسرے قریب نہیں جا پا رہے اتنا جو ہونا چاہیے؟ بالکل جائیں، ایک ایکسیپٹنس، بالکل ایسا ہی، آپ جامع بنوریا جائیں، بالکل ایسا ہی ہے، یہاں آئیں، آنا جانا اور رکھیں، ہر مساجد کے باہر لکھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی مساجد ہے، یہ کسی فرقے کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی دوسرے فرقے سے ہوں تو میں اس فرقے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہوں، اجازت ہو۔ بہت زبردست یہ چیز اگر ہم نے کرنا شروع کیا، اور ہر یعنی کہ صرف آپ نے اور لوگوں کو بلائیں، ویلکم کریں، آپ انویٹیشن دیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، آج آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، ہمارے ساتھ عشاء کی پڑھیں گے، لوگوں کو بلائیں، دوسرے فرقے کے لوگوں کو بلائیں مسجدوں میں۔ مولانا آپ چونکہ ہماری بات چل رہی اتحاد پر، تو مجھے ایک اتحاد کا بڑا ایک دائی مجھے یاد آ گیا، میرے بہت اچھے مطلب دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ کئی پروگرام کیے ہیں، میں ان کو بڑا پسند بھی کرتا ہوں، مولانا مفتی فضل حمدرد۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ، بہت خدمات ہیں ان کی، بہت خدمات ہیں، بہتر، بہت اچھا نام لیا آپ نے سر۔ اس بار تو انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے مجلس بھی پڑھ کے بتا دی، بالکل، بولا دیکھیں کہ میں اہل سنت کا ہوں، آگے میں بیٹھا ہوں، بتاؤ آپ کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی خوبصورت پازیٹیو میسج ہے، دیکھیں نا کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بالکل بالکل یہ فرقہ واریت، یہ ایسی لوگ جو ہے نا، اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یاسین قادری صاحب اتحاد کی بات کر رہے تھے، وہ آج جیلوں میں، یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا اتحاد کی بات کر رہے تھے، وہ جیلوں میں۔ جو اتحاد کی بات کرتا ہے وہ یا تو پھر ان کو جیل میں بھیجنے والا جو ہے نا، اور میں تو نہیں استعمار کا اسکرین میں آنے نہیں دیتے، ان کی بات کو دبا دی جاتی ہے۔ بالکل آپ اور میں تو نہیں جا رہے، اگر جاتے ہیں تو اس سے بڑے معراج کی کیا بات ہے کہ اتحاد کے لیے، مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے اگر آپ کو سزا ملی ہے، آپ کو جیل میں ملی ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے آگے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے آگے سرخرو نہیں ہونا چاہتے، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی، ان کے لیے بڑا فخر ہے۔ بات کر کے جیل جانا، یاسر قادری صاحب جو ہیں ابھی گئے ہوئے ہیں، تو یہ تو کہتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اتحاد کی خاطر گیا ہوں، اہل بیت کے دفاع کرنے کی خاطر گیا ہوں، اس سے بڑا میرے لیے سر کا تاج ہی نہیں ہے۔ وہ مر بھی جائے تو اس سے بڑی شہادت کیا ملے گی؟ یہ تو سمجھے معراج ہے، یہ تو ہمارے لیے نا کہ اگر اس بات پہ ہو جائے۔ چلیں، ہونا یہی چاہیے، بینگ اے مسلم ہمیں جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو ہم تسلیم کریں، سارے لوگ ہمارے ہیں، کلام پاک ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بھی ایک ہی ہیں۔ بے شک ہمارے اس آخری نبی پر جس کو کوئی شک و شبہ ہے، یا جس کو کوئی اس پر کوئی ڈاؤٹ ہے، یا کوئی اس پہ سوچ و بچار کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک، یہ مسلمان کا ایمان ہے کہ آپ پر نبوت ختم، بے شک، ہے نا؟ تو اس پہ ہمیں کام کرنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو انہوں نے بتایا ہے اسی ہی طرح سے ہمیں لے کے چلنا ہے۔ سلمان مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، علماء کے پاس آپ کا بڑا آنا جانا ہے، کیا اس وقت جو خوارج ہیں وہ کتنا ہمارے لیے خطرہ ہے، ہماری ریاست کے لیے؟ سر خوارج کے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ آخری زمانوں میں خوارج جو آئیں گے وہ اسی طرح جو ہے، وہ جو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لبادہ اڑ کر ہم نے دیکھا کہ داعش، نہیں، ہماری جو فوج ہے نا وہ فتنہ الخوارج کے پیچھے اب ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے، سر بہت ان کا کلا کما کر کے رہے گی۔ یہ بہت پہلے کرنا تھا، جس طرح طالبان کی جب انٹری ہوئی تھی، طالبان تحریک طالبان پاکستان کی انٹری ہوئی تھی، اور اس وقت جس طرح مساجدوں میں، امام بارگاہوں میں وہ جس طرح خود کچھ بمبار تھے،
وہ تو ہم سب سے زیادہ فیس کرتے تھے اور یہ تو اس زمانے میں کرنا چاہیے تھا ان کو. لیکن اب یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے, اب وہ فرقہ واریت نہیں, اب ان کا ایک وہ کہتے ہیں کہ بس اب دشمن جو ہے وہ پاکستان بنا ہوا ہے ان کا. تو یہ بہت اچھا ایکشن لیا ہے آرمی نے اور ان کو ختم کر دینا چاہیے, نیست و نابود کر دینا چاہیے. چلیے بہت خوبصورت بات کی. اور مجھے پروڈیوسر صاحب وقفے کا کہہ رہے ہیں اور وقفے پر ہم جائیں گے. اور وقفے سے پہلے چونکہ پورشن وائز ہم اپنے پروگرام کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس پروگرام میں ہم نے اس پورشن میں خوارج کی بات کی. اور یہ بیس بدل کر آتے ہیں لوگ. یہ وہ خوارج ہیں کہ جو ریاست کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو کہ انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کا کرا کما کرنے میں مصروف عمل ہیں. کل پرسوں بھی ڈی جی صاحب نے یہ کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ بھارت اور افغانستان دونوں آ جائیں, دونوں کو مزہ چکھا دیں گے, نانی یاد دلائیں گے ہم آپ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہم پر دونوں مل کے اگر ہم پر حملہ کریں گے تو ہم آپ دونوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آنکھ دی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم خوارج کو پہچان رہے ہیں, پہچان لیتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں, یہ ہمارے ملک کے لیے, یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں سر, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں تسلیم کی. اور ہر فیلڈ میں جیلسی, اقربا پروری, سفارش کلچر عام سی بات ہے. لیکن خود سے آگے کسی کو نہ جانے دینا, بعض اوقات ہم بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں. ہم اپنی روایات, اخلاقیات بھول جاتے ہیں. ہم لوگوں کو نوکریوں سے نکلوا دیتے ہیں. ہم شکایتیں کرتے ہیں, لوگوں کے رزق سے کھیل جاتے ہیں, بہت لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں سب سے بڑھ کر. سلمان, تسلیم کتنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کسی کی قابلیت کو, کسی کی اچھائی کو. بس اپنے اندر ہی ہم خدا بنے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا وہ عادل صفت ہے, عدل کرنے والی. یعنی کہ اگر میں کسی کے ساتھ اچھا کروں گا تو میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا. صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے بیلنس میں رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری کوئی بہت اچھے تعلقات ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت زیادہ رحمان و رحیم مہربان ہے, سب پہ رحمان و رحیم ہے بے شک, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس کی سزا ملنی ہے. جنت اور دوزخ کا سسٹم اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو گناہ گار ہے وہ دوزخ میں جائے گا, جو نیک ہے وہ جنت میں جائے گا. نیکیاں کس طرح آتی ہیں؟ اسی طرح آتی ہیں کہ کسی کو آپ اگر ترقی کر رہا ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے تو یہ گناہ میں شامل آ گیا, وہ گناہ گار ہو گیا. یہ گناہ ہے, وہ لکھ رہا ہے فرشتہ آپ کا کہ یہ گناہ میں کاؤنٹ ہو گیا کہ آپ نے کسی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے یا ترقی کرنے نہیں دے رہے, یا کسی کے پیچھے حسد جسے کہا ہے اسلام میں, حسد کا بہت بڑا گناہ کہا ہے کہ حسد جو ہے وہ ایسی چیز ہے وہ آپ کو خود لے کے ڈوب جاتا ہے. یعنی کہ آپ اندر ہی اندر خود ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو جس سے حسد رکھ رہے ہیں آپ 24 گھنٹے اسی کا سوچ کے ذہنی مریض بن رہے ہیں. آپ ذہن میں آپ کے وہی چل رہا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ کیسے ترقی کر رہا ہے. جیسے آپ کے ساتھ جو ہوا بھی, آپ نے اتنا شاندار ایونٹ کیا, بہت سے حاسدین تھے جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. لیکن دیکھیں اللہ نے جس کو عزت دینی ہے اس سے جتنے بڑے پاور آ جائے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے, یہ نکلا کس مقصد سے. اس پہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. حسد کرنے والا یہ تو سوچتے ہیں کہ انہوں نے اتنی ترقی کر لی. حسد کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس پہ حسد کروں, اس کو تو جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا, اس کے بدلے کا تمہیں کیا مل ہی نہیں سکتا. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. نہ میں اس کے نصیب کا لے سکتی ہوں نہ میں کسی کے, تو وہ ملے گا. حسد کر کے آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. ان کی نصیب میں جو لکھا ہوا ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے, رزق کا بھی نصیب کا بھی سب اللہ تعالیٰ نے ان کے لکھا ہوا ہے.
اب میں ان سے چھین نہیں سکتا خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے نا، اور اگر میں اس آڑ میں لاؤں کہ یار ان کو نیچے گرانے کے لیے میں ان کو کوششیں کروں، تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا غلیظ انسان ہوں کہ یار میں ان کو گرانے کے لیے ایک اچھا انسان ایک اچھا کام کر رہا ہے، اور ایک وہ ایک جو کام ہو رہا ہے پازیٹیو، وہ اللہ کے نزدیک پتہ چل رہا ہے اللہ کو کہ یار یہ کام کیا ہے. تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے اندر اندر. اس کے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں اس کو نہیں پتہ ہوتا یار میرے کام جو ہے مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا. ان کے کام جو ہیں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا، بڑے سے بڑا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا. کچھ لوگ جو حسد رکھتے ہیں ان کے چھوٹے کام میں بھی مشکلات آ جائیں گی کہ یار یہ کام کیسے نہیں ہو رہا، میرے تو اتنے تعلقات ہیں، صدر میرا دوست ہے، پرائم منسٹر دوست ہے، لیکن یہ کام کیسے نہیں ہو رہا میرا، کیونکہ اس کے اندر حسد تھا، وہ گرانے کے لیے لگا ہوا تھا. تو اللہ نے کہا کہ تم اب جتنے بڑے بادشاہ کو لے آؤ، سب سے بڑا بادشاہ تو میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ. تم دکھاتا ہوں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. آپ دیکھیں یہ نا، بات یاد رکھنی چاہیے حسد کرنے والوں کو کہ ہم حسد کر تو رہے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن جو ان کو مل رہا ہے وہ ان سے چھین کے ہمیں نہیں مل سکتا. ایسا تو ہی ہے. لہٰذا ہمیں حسد نہیں کرنا حسد چاہیے. ہے ہی نہیں نا اسلام میں. جو چیز منع کر دی ہے اسلام میں، بالکل مقصد یہ کہ جس چیز کو بول دیا کہ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، گناہ ہے، تو آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے. اب آپ کو بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا کوئی ثقافت کرنے والا، وہ مطلب ان سے بڑا تو وہ تو دیکھتے نہیں تھے کون ہے، کون نان مسلم ہے، کون ہے. وہ تو کچرا پھینکنے والی جو کچرا بھی پھینک رہی ہے اس کی بھی عیادت کرنے جا رہے ہیں. آج کچرا کیوں نہیں مطلب اگر پھینکا ہم گیا؟ پہ خدا نہ خواستہ کوئی ابھی گاڑی سے ہمیں اگر ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی ہمیں اشارہ بھی کر دیتا، ہم اس پہ چلانا شروع کر بالکل دیتے ایسا ہیں ہی. کہ یار تم نے کیسے مجھ پہ کیا. تو وہ جو چیزیں ہیں انہوں نے یہی کردار دکھایا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے. اگر ہم ان سے نہیں سیکھ سکے، اپنا رول ماڈل نہیں بنا سکیں، اور ہم اپنی مرضی میں گھوم ہوتے رہیں کہ بھائی وہ کیسے ترقی کر رہا ہے، وہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اس کے پاس کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، اس کو اللہ نے دیا ہے. سلمان، سوشل میڈیا کتنا لوگوں کو اویئر کر رہا ہے، اور کتنا ہمارے اخلاقیات، ہمارے کلچر، ہماری محبتوں کو کھا رہا ہے دیمک کی طرح. کتنا خطرناک ہے. سوشل میڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے، جو ینگسٹر ہیں، وہ نقصان ان کی اور بڑی فائدے ذمہ داری دونوں ہے. بتائیے. ان کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو یوٹیوبرس ہیں جو ولاگنگ کر رہے ہیں، ولاگنگ اگر پازیٹیو ولاگنگ میں نے نہیں دیکھی، وہ اپنی فیملی کو دکھا رہے ہیں. تو یار اگر تم اپنی فیملی کو دکھا رہے ہو، تم بے پردہ عورتوں کو دکھا رہے ہو، تو یہ تم کوئی نیک کام تو نہیں کر رہے نا. یہ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی فیملی کو، آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ بھائی آپ ان کو رکھیں، آپ ان کو دکھائیں نہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی چیزیں، آپ کو آزادی ہر طرح کی ہے. ولاگنگ جو ہو رہی ہے اس وقت، جیسے بڑے بڑے ولاگرس ہیں، وہ پازیٹیو وے میں نہیں دکھا رہے، وہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کروڑ پتی بن رہا ہوں، میں ارب پتی بن رہا ہوں. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو نیچے کے طبقے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کے پاس 2 سال میں اس کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی کیسے آ گئی، یہ 10 کروڑ کے بنگلے میں کیسے آیا. اس کے علاوہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی، اپنی وائف کو گفٹ دے رہے بلاگ کے اندر 10 لاکھ کا بیگ. تو جو دیکھنے والی ہاؤس وائف یا جن کا، تو وہ بہت وہ ہو جاتے ہیں. اب بالکل، اب جو غریب طبقہ ہے وہ بیچارہ، اس سے اس کی لڑائی ہو رہی ہے اس کی بیوی سے کہ بھائی یار آپ نے مجھے نہیں دیا. رجب بٹ نے دیکھیں اپنی بیوی کو کیا دے دیا گفٹ، آپ نے تو مجھے گفٹ نہیں کیا، کچھ بھی پھول تک نہیں دیا. تو وہ جس طرح اسلام کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اولاد ہے تو جو بے اولاد اس کے سامنے ذکر نہ کرو. یہ چیز بہت تمہارے پاس دولت ہے تو جس کے پاس دولت نہیں اس کے سامنے ذکر نہ کرو، اس سے چھپاؤ. اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے. ہم تو اسلامی تعلیمات سے تو بالکل ہی ہٹ گئے نا. تو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. جو اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس بہت تم اچھا رہ رہے ہو، تو جس کے پاس نہیں ہے اس کے سامنے یہ شو نہیں کرو کہ تم بہت اچھے رہ رہے ہو. تم اس کو بالکل اسی طرح گر کے بات کرو کہ ہاں میں بھی ایسی ہوں جیسے تم ہو، پریشان نہ ہو. عیدی یہ ایک ہے یوٹیوبر ٹک ٹاکر جن کے ہسبینڈ جو ہے عیدی جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک نوٹوں کا پورا وہ بنوا کر اتنا بڑا. تو ہم جیسے جو لوگ ہیں یا دوسری جو خواتین ہیں جن کو مشکل سے 5,000 روپے ملتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو وہ یہ جب سب وہ 5,000 کی خوشی نہیں ہے، پوچھیں کہ وہ پہلے ہی وہ اتنا سب دیکھ چکی ہیں تو ان کی وہ بڑھ چکی ہوتی کہ دیکھیں. بالکل. تو یہ بربادی تو ہے. یہ تو میں خود بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہوں گی کہ بہت سارے نقصانات اس طرح سے ہیں، گھریلو نقصانات. بالکل گھریلو نقصانات ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور یہی بچے باپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اس نے اس کو گفٹ دیا اپنے بچے کو اتنا بڑا. سلمان، ہم پڑوسی کتنے اچھے ہیں؟ پڑوسی کس ملک کے حساب سے یا کس نہیں، ہم آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کو کہا ہے کہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، ہم آپس میں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے مراسم کتنے ہیں؟ سر پڑوسی کے مراسم میں نے تو مطلب میں اپنی مثال دوں کہ میں نے کبھی نہیں بیل بجا کے برابر سے پوچھا کہ بھائی آپ کے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا. یعنی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے پڑوس کا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ برابر والے سے پوچھو کہ بھائی آج تمہارے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا. اگر نہیں پکا تو اس کو دو. یعنی کہ اب میں کسی اور کی تو نہیں، اپنی ہی مثال دوں گا. میں نے آج تک نہیں کسی کے بیل بجا کے پوچھا کہ بھائی آپ خیر سے ہیں، بتائیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، آج کا دن آپ صحیح گزرا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے.
یہ تک حقوق جو اسلام نے کہا ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پڑوسی کے حقوق اتنے ہیں ہمارے یہاں. سب سے زیادہ ابھی کل کی میں اپنی مثال دوں, میں سو رہا تھا تو 2:30 بجے کوئی بارات لے کے آیا ہے, اس نے فائر ورکس کی ہے اور میں اٹھ گیا نیند سے نا. میں نے کہا یار یہ کتنی بے بسی ہے, افسوس ہے کہ اس کو پورے ایریے کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہا ہے, کیونکہ وہ اکیلے ایک بارات لے کے آیا, اپنی شادی کر کے آیا ہے, اپنی بیوی کو لے کے آیا ہے, تو وہ رات کے 2:30 بجے وہ فائر ورکس کر رہا ہے اور سب کو اٹھا رہا ہے وہ. تو یہ اس نے حقوق العباد جو ہے, حقوق العباد تو اس نے ایسا تہس نہس کیا ہے چلے کہ یہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, یہ چیز تو میں اب اپنا ایکسپیرینس ہوا تو میں نے کہا شیئر کروں. تو یہ ہے ہمارا حال اس میں وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ دار اور اپنے پڑوسیوں میں کتنے ہیرو ہیں, کتنے ویلن ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے پڑوسیوں کے حقوق کی اور کتنا امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم اکثر ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کے بڑے پابند ہیں, ہم بڑا خیال رکھتے ہیں, لیکن اپنی نجی اور ریئل لائف میں شاید ہم ویلن ہوتے ہیں. تو ہم اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا ہم اپنے پڑوسیوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. میں جب پڑھ رہا تھا تو ایون یہاں تک لکھا تھا کہ جو پڑوسیوں کے بچے ہیں, اگر آپ کچھ کھانے میں اپنے بچوں کے لیے اچھا لاتے ہیں, اچھا پھل فروٹ لاتے ہیں, اچھے کپڑے لاتے ہیں, برانڈ ڈریسنگ لاتے ہیں, اچھے اچھے برانڈ کے کپڑے, اور پھر جب ان کے ریپرز ہیں یا اچھے فروٹس کے جو چھلکے ہیں وہ بھی پڑوسی کے گھر کے باہر نہ رکھیں تاکہ ان کو دیکھ کر پڑوسیوں کے بچے محرومی کا احساس نہ آئے, محرومی کا شکار نہ ہو جائے. تو جس طرح سلمان نے کہا کہ اگر کسی کے پاس چھت نہیں ہے تو اس کے سامنے اچھی چھت کا ذکر نہ کریں. طاہرہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے پڑوسیوں کو لے کر وہ یہ ہے کہ میرے پڑوس میں نہیں, میرے اوپر فلور میں ہی رہتے ہیں, پڑوسی ہی ہیں میرے, تو ان کے گھر میں جاتی نہیں ہوں, بہت کم وہ آتی ہیں میرے پاس کچھ ریزن کی وجہ سے کہ ہماری مصروفیات ہیں. تو میں نے ان سے ایسی پوچھا آج آپ نے کیا پکایا ہے, تو انہوں نے کہا آلو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا, میں نے کہا پھر اس کے بعد اب شام میں کیا آپ کا ارادہ ہے, تو انہوں نے کہا ہم آج بھی آلو کھائیں گے, ہم شام میں بھی آلو کھائیں گے, اور ہم اگلی صبح بھی آلو کھائیں گے. اس چیز کو سن کے میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہی, میں ایک چیز بتا رہی ہوں, میں میسیج دینا چاہتی ہوں. مجھے بہت برا فیل ہوا کیونکہ ہم تو ابھی بھی بہت کچھ کھا رہے ہیں اور شام کی پلاننگ بھی بہت الگ ہے, اور اس کے بعد کل کا پتہ نہیں, لیکن کل ہم کچھ الگ ہی کھائیں گے. مجھے بہت برا فیل ہوا. میں نے کہا ہم وہ انسان ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لوگ کھا رہے کیا پی رہے ہیں. جب انہوں نے بتایا تو مجھے بہت احساس ہوا. میں نے ان سے کہا کہ رات کا جو ہے اس کے بعد سے جو سلسلہ جب تک میں وہاں تھی میں نے وہ کیا, ان کو بھیجا. یہ اپنی میں بڑائی بیان نہیں, اگر وہ دیکھ بھی نہیں تو انہیں پتہ ہے کہ میں جتنی کوشش ہوں, اگر پورے 30 دن ہے تو 20 سے 25 دن میں ان کے گھر میں پراپر کھانا بھیجتی تھی. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں یس, اس لیے کیونکہ وہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اب روز آپ ہمارے گھر کا کھانا ٹیسٹ کریں, اور میں ان سے منگاتی تھی جان بوجھ کر کہ آج آپ نے جو بنایا ہے نا تو وہ آپ کا مجھے چاہیے, آپ تھوڑا سا دینا لیکن میں کھاتی ہوں تھوڑا سا, تو وہ ان کو وہ فیل نہ ہو. یہ میں نے کیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. یہ دیکھیں, یہ اس کو کہتے ہیں نا ایسا حسن و اخلاق کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تمام مسلمان بھائی ہیں, عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے, بالکل ایسے, غریب کو امیر پر, کالے کو گورے پر, سب ایک جیسے ہیں.
تو اگر کسی کے اچھا نہیں پکتا تو اس کو محسوس نہ کروائیں، بلکہ اس کو کہیں اچھا آپ نے یہ بنایا ذرا مجھے بھی کھلائیں، کیا آپ نے بنایا ہے، وہ محسوس نہ کرے کہ شاید سم ٹائم وہ چٹنیوں پہ بھی چل رہے ہیں تو انہوں نے ان کو میسج آ رہا ہے ان کا اپنی چٹنی مجھے بھجوائیں جلدی سے، مجھے چٹنی کھانی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ یاسمین نام ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، یاسمین اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو چلیں سلمان. بہت ہی خوبصورت دیکھیں یہ ہوتا ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی انسانیت، اور خاص طور پہ یہ انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے ساتھ میرے لیے بھی ہے اور سب کے لیے بہت پازیٹیو میسج ہے یہ کہ اس طرح آپ ایک دوسرے کو پوچھتے رہیں. بے شک آپ ان سے بھی مکس کریں، آپ بھی ان کے بھی کھانا ٹرائی کریں اور اپنا بھی دیں تاکہ ان کو یہ فیل بھی نہ ہو. اور یہ ذمہ داری ہر انسان کی ہے کہ ہم نے کم سے کم برابر میں یا اوپر یا دائیں یا بائیں جو رہنے والا ہے اس سے پوچھ کے خیریت خبر، بھئی کیسے ہیں، سب ٹھیک ہیں، گھر میں سب صحیح چل رہا ہے. یہ خیر و خبر بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آج کل کا دور تو اب تو ایسا ہے، بالکل آج کل بات نہیں کرتے، یار یہ برابر میں کون رہ رہا ہے ہمیں نہیں پتا کون ہے، اور مہمان آ بھی جائیں تو صرف اس حد تک ہائی ہیلو ہوتی ہے، کیسے ہیں، کچھ لیں گے، بس بالکل. اور مہمانوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب وہ مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ برکتیں لے کے آتا ہے اور آپ کے سارے گناہ کو جو ہے نا وہ بخشوا کے جاتا ہے. مہمان کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اسلام کہتا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی کہ اگر پتہ چل جائے تو آپ باہر بیٹھے رہیں کہ ابھی آ جاؤ ہمارے گھر آ جاؤ، اتنی فضیلت ہے. ہم اصل میں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے، ہم نے اپنا اسلام بنا لیا، اپنا دین بنا لیا ہے، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ہمیں ساجد بھائی اچھے لگتے ہیں تو ہم کہیں گے ساجد بھائی اچھے ہیں، صحیح بات ہے. ہمیں وہ بندہ اچھا سننے نہیں لگ سنائی پہ چل رہا، رہا ہے. ہمیں کیمرہ مین اچھا نہیں لگ رہا تو ہم کہتے ہیں کیمرہ مین اچھا نہیں ہے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں. نہیں، اسلام ایسا نہیں، اسلام نے ایکول کا ہے، بوفے اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ون ڈش کا سلسلہ نہیں. ایسا ہے کہ آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو پسند آ رہا ہے وہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ رائٹ سائڈ والا میرا پڑوسی اچھا ہے، میں نے کہا یہ یار یہ اچھا ہے، یہ اس سے میرے بنتی نہیں ہے. نہیں، وہ برابر ہے، وہ دونوں کو ایکول رائٹ ہے. یہ بھی پڑوسی، یہ بھی قیامت کے دن میرا اس سے بھی سوال ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھا، امپورٹنٹ تھا، تمہارا دوست تھا. تو کہنے کا مقصد ہے ہم نے اسلام کو اپنا پسندیدہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں اگر مثال کے طور پہ ہمیں یہ بندہ مولوی اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو فالو نہیں کر رہے، اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی تو ہم اس کو نہیں مان رہے. یہ مسئلہ ہے. ایک اور چیز، کھانا باندھ کے جو نیاز وغیرہ دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد میں پہنچاؤ. میں مسجد کے خلاف نہیں ہوں، مسجد میں سب دیتے ہیں. ایسا ہی ہے، مسجد کے بجائے وہ جو کھانا آپ تیار کر کے دے رہے ہوتے کسی غریب کو دے دو. ایسا ہی ہے. بالکل مسجد میں افطاری کا بھی ہے، سب دیتے ہیں. وہ اتنی افطاریاں ہوتی ہیں کہ وہ سائڈ کر دی جاتی ہیں، بالکل اس کی نسبت اس جگہ پہ تھے جہاں پہ لوگوں کو نہ پکوڑے پرووائڈ نہیں ہے، فروٹ بھی پرووائڈ نہیں ہے، بیچارے سالن روٹی جو حقدار ہے اس کے پاس جانا چاہیے. یہ چیز بھی اگر مثال کے طور پہ مسجد والوں کو ٹھیک ہے دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مقصد کیا ہے کہ وہ اس کو 10 لوگوں نے دیا ہوگا، مثال کے طور پہ 11ویں آپ بھی آ گئے اور ایک بندہ ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ اور وہ سارا وہ اس کو پاس کوئی دے نہیں رہا. تو یہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے انصاف سے، عدل سے، ان کو لگتا ہے مسجد میں پہنچانے سے زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو دو جو بیچارے سالن روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جو جیسے یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی رمضان آئے گا تو وہ ایک بھکاری مافیا جو آئے گا پنجاب سے، سندھ سے، مختلف جگہوں سے آتا ہے، وہ کمانے آتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کما کے جاتا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے، سفید پوش کی مدد کریں. یہ لوگ جو ہیں جو پیشہ ور ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آئیں گے گاڑی پہ آپ کے نوک کریں گے اور پیسے لیں گے. اور میں نے ایک دفعہ بھی دیکھا کچھ اتنی گڈی اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے، میں دیتے دیتے رک گیا. میں نے کہا یار یہ دیکھو اتنی گڈی پڑی ہوئی ہے اور یہ پیسے دے رہا ہے. تو وہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں ان کی مدد کریں، ان کو دیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی ایسے لوگوں کو دے کر اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. جو مانگنے آ رہے ہیں نا گاڑیاں بجا کے، ان کو تو بالکل آپ جا کے ان کے گھروں میں جو پورا ایک مافیا ہے پیچھے، پورا ایک گینگ کام کر رہا ہے. ایک کے پیچھے 10 لوگ گاڑیاں سے اتارتے ہیں، گاڑیاں سے اتار کے جاتے ہیں. اور یہ ظفر آباد JDC بڑی خوبصورت کام کر رہے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات یہی کہی کہ یار آپ کسی اپنے ہی رشتہ داروں کو دیکھ لو، اپنے ارد گرد میں دیکھ لو جو ڈیزرونگ ہے، یہ پیسے جمع کرو، مہینے کا پیسہ جمع کر کے ان کو دے دو، یا آپ کسی سفید پوش کو جانتے ہو اس کو دے دیں. ان کو دینے سے اچھا آپ ہر انسان اپنے اپنے ارد گرد میں دیکھ لے، اپنے خاندان میں دیکھ لے کہ یار میرے خاندان میں یہ شخص ڈیزرونگ ہے، اس کو دینا ہے. یہ معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا. صرف ہم نے اپنے خاندان میں ہی دیکھ لیا نا اگر، یہ کام سارا بہت لوگ نکل آئیں گے، بہت لوگ ہیں اور یہ معاشرہ خود بخود جو ہے نا خوبصورت. میسج کیا دیں گے؟ نوجوان ناؤ ڈیز بڑے مایوس ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی بس یہاں کچھ نہیں، باہر چلے جائیں. دیکھیں باہر بھی جانا ہے، میں خود بھی 9 سال باہر رہا ہوں اور UK جیسی جگہ پہ رہا ہوں. باہر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو درختوں میں پیسے لگے ہوئے. ہم بھی محنت کرتے تھے، ہم نے بھی 12 گھنٹے جاب کر رہے ہوتے تھے. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم نے کام کیا ہے اور بہت مشکل ٹف کام ہوتا ہے. یہ صرف ایسا ہوتا تھا کہ باہر جو ہے نا صرف سونے کو موقع ملتا تھا. یہاں تو آپ بادشاہ ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے اگر میڈ بھی رکھا ہوا ہے تو، اور اگر آپ نے اگر ڈرائیور بھی رکھا ہے تو آپ بادشاہ ہیں. وہاں یہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ. باہر کی زندگی بے شک پیسہ کمانے کا ایک آسان طریقہ ہے، ذریعہ ہے،
لیکن باہر میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت خوش مطلب ایسا ہے کہ آپ کے پیسے برس رہے ہیں. اپنے ملک کو آپ اس طرح کر دیں, اپنے ملک کو ایک اچھا بنا دیں کہ جو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہاں پازیٹیو, اب جو باہر جانے چاہ رہے ہیں, مجھ سمیت بھی, میں اسٹڈی کے لیے گیا, اسٹڈی وہاں سے کمپلیٹ کی, میں نے ماسٹرز کیا, آیا میں اس ملک میں آیا ہوں, اس ملک کو سرو کر رہا ہوں, اس ملک کے لیے کام کر رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ ہم, یہی والی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کے آگے سے کچرا ہٹاتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, یہ تو ان کا کام ہے. ابھی میں سڑکیں دیکھ رہا ہوں تو سڑکیں اگر نہیں بنا سکتی گورنمنٹ, آپ چھوڑ دیں, گورنمنٹ کام نہیں کرتی, آپ مل کر محلے میں جمع کریں پیسے, اپنے علاقے کا صاف کر دیں, روڈ بنا دیں, یہ تو کر سکتے ہیں. اتنا تو ہمارے اندر جب صاف ہوگا جب کوئی شادی وغیرہ ہوگی, اس کے علاوہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سارا کام, ینگسٹر کو یہی میسج ہے, باہر جانے کا اگر کرنا چاہے اچھی بات ہے, اسٹڈی کریں, باہر جا کے پڑھیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, ملک میں آئیں, سرو کریں ملک کے لیے. اگر آپ کو ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے, جو بیچارے ابھی ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ موجودہ حکومت کی وجہ سے اور یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ نوکری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہاں پر وہ بیچارے ڈرائیو چلا رہے ہیں, فوڈ پینڈا کا کام کر رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے. کیونکہ ان کو سہولت گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اداروں کو بھی چاہیے, ایسے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آگے لانے کے لیے سہولت کریں. یہ نہ کریں کہ وہ کہ شہباز شریف کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, یا نواز شریف کی بیٹی ہے, یا بلاول صاحب ہیں, زرداری صاحب کے بیٹے, ان کو آگے لانے سے اچھا دوسرے لوگ کو لائیں اور میرٹ پہ کام کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ منسٹر کا فون آ رہا ہے تو میری جاب لگ گئی ہے, یا اگر میں فنا ایم این اے ایم پی اے کا رشتہ دار ہوں تو میری جاب لگ گئی ہے. میں آسان کر دیتا ہوں نا سر, اختتامی طرف جا رہے ہیں. سلمان کا میسج میں سمجھ گیا کہ چند مخصوص گھرانوں سے طاقت کو لے کر اس طاقت کو عوام میں منتقل کر دیں, نیوٹرل لوگوں میں اپنی جو کامن مین ہیں ان کو امپاور بنائیں. یہ کچھ چند گھرانوں کو ہی اعلیٰ منصب کیوں. اسی امید کے ساتھ میرا ہم لوگ شاد و آباد رہے. مجھے, میری ٹیم, طاہرہ, ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں, نرم ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا, چائے کا ایک کپ, اتنی چھوٹی مسکراہٹ چھپانے کے لیے.